معزز ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا انسان آخر حرم امام حسین علیہ السلام سے اتنا خوف زدہ کیوں تھا؟ وہ کون سا راز تھا جس نے صدام حسین کو اس مقام مقدس کے خلاف کھڑا کر دیا؟ کیا یہ صرف ایک سیاسی قدم تھا یا پھر کچھ ایسا جس نے صدام کی نیندیں چھین لی تھیں؟ کیا وجہ تھی کہ صدام حسین جیسے آمر نے اس سرزمین پر حملہ کیا جہاں ہر سال لاکھوں لوگ عقیدت، محبت اور وفاداری کا اظہار کرنے آتے ہیں؟ کیا اسے کربلا سے خطرہ تھا؟ کیا اسے امام حسین علیہ السلام کے پیغام سے خوف تھا؟ یا پھر عوام کے اجتماع نے اس کی حکومت ہلا دینے کا ڈر پیدا کر دیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا وہ اصل حقیقت جو عام طور پر تاریخ کے صفحات میں چھپی رہتی ہے۔ تو معزز ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہے وہ تاریخ اور وہ سچائیاں جنہیں اکثر چھپا دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، صدام حسین کا دور ایک ایسا تھا جس کے متعلق آواز اٹھانا تو دور کی بات، سوچنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ عراق میں ہر وہ جگہ جہاں عوام جمع ہو سکتی تھی، چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو یا کوئی زیارت گاہ، صدام کے لیے خطرہ بن جاتے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب بھی لوگ جمع ہوں گے تو وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے اور اس کے ظلم و جبر کی حکومت کے خلاف کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر نجف اور کربلا وہ مقامات تھے جہاں عوام کا سمندر امڈ آتا تھا اور یہ صدام کے لیے ایک سیاسی خطرہ تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ حرم امام حسین علیہ السلام سے صدام کو کیا خطرہ تھا؟ صدام جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام کیا ہے: ظلم کے آگے سجدہ نہ کرنا، باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور حق کے لیے قربانی دینا۔ یہ پیغام ایک امر کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ عراق کی عوام، خصوصاً شیعہ آبادی، ہمیشہ سے امام حسین علیہ السلام کے نام پر متحد ہوتی رہی ہے اور صدام جانتا تھا کہ اگر یہ اتحاد اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تو اس کی پوری حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے صدام نے کوشش کی کہ کربلا کا اثر کم کیا جائے، امام حسین علیہ السلام کے نام پر سیاسی تحریکیں نہ ہوں اور عوام کو خوف میں رکھا جائے۔ 1951 کی خلیجی جنگ کے بعد عراقی عوام، خصوصاً جنوبی عراق میں صدام کے خلاف ایک بڑی بغاوت کی۔ اس بغاوت کی سب سے بڑی علامت کیا تھی؟ یا حسین کے نعرے۔ لوگوں نے صدام کے مقابلے میں کربلا کے پیغام کو اپنا نعرہ بنا لیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صدام نے سوچا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا نام عوام کو اتنا ہلا سکتا ہے تو پھر سب سے پہلے اسی مرکز کو نشانہ بنانا، جہاں سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 1951 کی بغاوت کے بعد صدام نے اپنے سینکوں اور فوج کو حکم دیا کہ کربلا میں داخل ہو جائے۔ یہ حملہ بغاوت کو روکنے کے لیے ایک بہانہ بنایا گیا، لیکن اصل نشانہ وہ مقام تھے جنہیں عوام اپنی روح سمجھتے تھے: حرم امام حسین علیہ السلام اور حرم حضرت ابوالفضل عباس۔ گولہ باری، ٹینک فائر اور خون ریزی کا طوفان برپا کیا ہوا۔ حرم کی دیواریں چھلنی ہو گئیں، ذہن میں خون بہا اور صدام نے یہ پیغام دیا: جو بھی میرے خلاف کھڑا ہوگا اسے میں مقدس مقامات میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ صدام کو حرم سے نہیں بلکہ حرم میں موجود عوام کے جذبے سے خوف تھا۔ پیغام امام حسین علیہ السلام سے خوف تھا۔ جہاں امام حسین علیہ السلام کا نام ہو وہاں ظلم کے خلاف بغاوت ضرور ہوتی ہے اور لوگ کبھی گھٹن میں نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اس نے ایک ظالم حکمران کی طرح یہ سوچا کہ اگر میں اس مرکز کو ہی کمزور کر دوں تو شاید عوام کا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے۔ لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ حرم امام حسین علیہ السلام پر حملہ تو ہو سکتا ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کا پیغام شکست نہیں کھاتا۔ حرم پر حملہ کر کے صدام نے سوچا تھا کہ وہ عوام کو ڈرا دے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ لوگوں کی محبت بڑھ گئی، زیارت پر آنے والوں کی تعداد کم نہیں ہوئی اور صدام کا خوف مزید کھل کر سامنے آ گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک آمر امام حسین علیہ السلام آ رہا تھا۔